نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ایک انسانی جسم کی طرح ہے، جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوگی، پورا جسم مچل اٹھے گا، پکار اٹھے گا، اسے درد محسوس ہوگا۔ بحیثیت ایک ماں اپنے بچے کو جب ہم نہلاتے ہیں، اس کے ناک، آنکھ، کان میں پانی نہیں جانے دیتے، صابن نہیں جانے دیتے۔ اگر چلا جائے، بچے کو غوطہ آئے، شاور زیادہ نہیں کھولتے، پانی انڈیلتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں۔ بہت سارے تبصرے آپ لوگ سن رہے ہیں، جو بچے، جو گھر کے افراد فوت ہو گئے، ڈوب کے مر گئے۔ ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم کیسے مزے سے بیٹھے ہیں، آرام سے بول رہے ہیں، اپنے گھر میں اپنے موبائل پہ بات کر رہے ہیں، پرسکون۔ کورام نہیں مچا، واویلا نہیں مچا، میں ہلکان نہیں ہوئی، میرا کلیجہ منہ کو نہیں آیا۔ کیا وہ بچے امت کے بچے نہیں تھے؟ آج بے حسی بڑھتی نہیں جا رہی؟ فلسطین کی بھی ہم نے تصویریں دیکھیں۔ ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، تو یہی ترقی ہمارے حق میں اس دن وجہ بھی بنے گی، حجت بھی تمام ہو جائے گی۔ اسی ترقی یافتہ دور میں ہوتے ہوئے، تمام تر وسائل کے ہوتے ہوئے، اف تک نہ کی، سی تک نہ کی، آواز نہ اٹھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بھی مرنے کے لیے زندہ ہیں نا؟ کتنے دن اور جی لیں گے؟ کتنے دن اور دھاندلی کر لیں گے، چشم پوشی کا معاملہ کر لیں گے؟ بالآخر مرنا تو ہے، جانا تو ہے۔ جب رب پوچھے گا تو کیا کہیں گے؟ کیا عذر، کیا بہانہ پیش کریں گے؟ کیا وجہ بیان کریں گے؟ کوئی وجہ ہے ہی تو نہیں، کوئی بھی تو وجہ نہیں ہے۔ آج حکومت پہ کتنے الزامات لگائیں گے؟ ہم اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہیں۔ ہم اپنی امت، اپنے مسلمان ساتھیوں کے لیے دعا گو ہیں، ان کے ہر دکھ، درد، غم میں شریک ہیں۔ ہم بھی غمگین ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، ایران ہو، پاکستان ہو، کشمیر ہو، دنیا کا کوئی سا بھی کونا ہو، کہاں کے بھی رہنے والے ہوں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم دکھی ہیں۔